بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب میں ستھرا پنجاب کے دعوے تو بہت کیے گئے، اربوں روپے کے فنڈ بھی ریلیز کیے گئے، لیکن آپ جس بڑے شہر کو آج اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ہر بڑا شہر کچرے کا ڈھیر بنا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پر کچرے کے ڈھیر بنے ہیں۔ جب آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس منصوبے کے جس کے لیے اربوں روپے آپ نے ریلیز کر دیے اور اربوں روپے کا بجٹ آپ نے منتقل کر دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ایک گلی چمکتی ہوئی صاف ستھری نظر آئے، لیکن حالات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ آخر اتنا زیادہ پیسہ کہاں چلا گیا اور اس صاف ستھرا پنجاب کی آڑ میں یہ پنجاب کو صاف کرتے کرتے قومی خزانے کو کون صاف کر گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ستھرا پنجاب کی آڑ میں ہونے والی دبنگ کرپشن کے بارے میں۔ ناظرین، میں ہوں سید محسن رضا۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، پنجاب کے اندر صاف ستھرا پنجاب کے نام پر ایک منصوبہ شروع کیا گیا۔ جب اس منصوبے کا آغاز ہوا تو بہت سے ناقدین نے سب سے پہلا اشارہ اسی بات کی طرف کیا گیا تھا کہ یہ منصوبہ در حقیقت ایک کرپشن کا نیا راستہ کھولا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو کسی بھی طرح اس سیاسی نظام کا حصہ بنے تھے ان کو اوبلائج کرنے کی یہ کاوش اور کوشش کی جا رہی ہے، اور بالکل 1 سال یا 1.5 سال گزرنے کے بعد وہی کچھ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ آج پنجاب کے اندر جس ستھرا پنجاب کا منصوبہ جس کے دعوے کیے جاتے ہیں، جس کا بہت بول بالا تھا، جس کا بڑا نام لیا جا رہا تھا، جس کے بڑے چرچے تھے اور جس کی بنیاد پر آگے الیکشن میں یہ جانے لگے تھے، وہی منصوبہ آج جگہ جگہ گلی گلی ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ اس منصوبے کے اندر کرپشن ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے صحافی بھی کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے چینلز پہ بھی ہیں، اور اس سے بھی حیران کن بات میں آپ کو اس ویڈیو کی آخر میں بتاؤں گا، آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اربوں روپے کہاں گئے؟ سوال یہ ہے کہ یہ بڑے شہر کچرے کا ڈھیر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہوتا کیا رہا ہے؟ پنجاب میں ستھرا پنجاب کے نام پر جیلی بل بنائے جاتے رہے ہیں، اور وہ جیلی بل لوگوں کے گھروں میں بھیجے بھی جاتے رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے کہ ہمارے گھروں سے کوڑا اٹھانے تو آتا کوئی نہیں ہے، لیکن بل لینے کے لیے آپ لوگ کیسے آ جاتے ہیں؟ اسی طرح جھوٹے جیلی فوٹو سیشن کیے جاتے رہے ہیں، اور لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے، وہاں جا کر تصویریں بناتے تھے، وہ تصویریں اپلوڈ بھی ہو جاتی تھیں، کاغذات کے اندر، تصویروں کے اندر، پورٹل کے اندر پنجاب چمک رہا ہوتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہوتی تھی کہ پنجاب کی گلی گلی گھر گھر کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ ایسی مثالیں بھی، ایسی رپورٹس ہوئی ہیں چیزیں کہ لوگ گھروں کے اندر اپنا کوڑا جمع کرتے رہتے تھے، لیکن اینڈ پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ منتیں اور ترلے اور فون کر کر کے تھک جاتے تھے، گھروں سے کوڑا لینے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ ہاں، بل کے لیے ہر بندہ ضرور آ جاتا تھا۔ کیا کیا گیا کہ اس منصوبہ کے نام پر لوگوں کو ٹھیکے دیے گئے۔ وہ لوگ جو سیاسی نظام کا حصہ تھے، جنہوں نے گلی محلے میں، جنہوں نے کونسلر کے لیول پر، کسی بھی لیول پر جنہوں نے اس سیاسی نظام کو سپورٹ کی، ان کو در حقیقت ٹھیکوں سے نوازا جاتا رہا، اور آخر میں وہی لوگ یہ سارا پیسہ ہڑپ کر گئے۔ میں آپ کو صرف 2 تحصیلوں کی بات بتاؤں تو فیصل آباد کے اندر 2 تحصیلوں میں پنجاب کے اس ستھرا پنجاب منصوبہ کے نام پر 1 ارب روپے ہڑپ کر لیا گیا۔ 1000 گاڑیوں کا بجٹ کھا گئے، اور منی ڈمپر کے نام پر چھوٹے چھوٹے رکشے چلا کر اس منصوبے کے نام پر اس طرح بھی عوام کو لوٹا گیا۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عجیب قسم کی کرپشن تھی، اور عجیب طریقے سے کرپشن کے نام پر اپنے لوگوں کو اوبلائز کرنے کا ایک منصوبہ جو تھا یہ تیار کیا گیا تھا۔ اس میں اربوں روپے کے جو فنڈ تھے، اس دوران عوام پر کیا بیتتی رہی؟ یہ وہی ٹائم تھا جب عوام مہنگا پیٹرول اپنی گاڑیوں میں بھروا رہے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ یقین کریں، میں باقی یہ لوگ جن کی ڈیلی کی روٹین ہے، جیسے یہ فوڈ پانڈا کے لوگ ہیں، جیسے کہ سیلز مین ہوتے ہیں، جیسے ڈیلیوری بوائے ہوتے ہیں، یہ سارے اگر ان کے آپ انٹرویوز کریں، آپ ان سے پوچھیں، 100 بندے کے انٹرویو کر کے آپ چیک کر لیں کہ ان پر کیا بیتی۔ اس مہنگے پیٹرول کی وجہ سے یہ لوگ اپنا روزگار بند کر کے بیٹھے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، مہنگی بجلی کے نام پر لوگ اس وقت اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، ان کو مہنگے بل دے دے کے اپنے گھر کے بجٹ سے ہی دیں گے، انہوں نے اور کہاں سے دینا ہے؟ یا ان کے گھر کا چولہا چلے گا، یا پھر ان کے گھر میں بجلی کا بل دیا جائے گا، گیس کے بل اتنے مہنگے آتے رہے۔ اس کے علاوہ بڑے ایسی چیزیں، صفائی کے نام پر اور پانی کے نام پر ایسے گھروں میں بھی انہوں نے بل بھیجے ہیں جن کے گھر میں پانی کا کنیکشن ہی نہیں تھا بیسیکلی، اور وہ لوگ بیچارے باقاعدہ تھانوں عدالتوں میں ذلیل ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارے صحافیوں کو بلا کے انٹرویوز دیے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں تو بجلی پانی کا کنیکشن ہی نہیں ہے، یہ ہمیں کس طرح پانی کا بل بھیج رہے ہیں، اور وہ بل ان سے لیے بھی گئے۔
اس طرح اس برے طریقے سے عوام کو لوٹا گیا، عوام کو ذلیل کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہی منصوبہ جو آپ نے اربوں روپے ستھرے پنجاب کے نام پر شروع کیا اور وہ کرپشن کا شکار ہو گیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ محترمہ سی ایم صاحبہ آپ کی اگر ناک کے نیچے یہ سارا کام ہو گیا اور آپ کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، تو آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ اربوں روپے اب بھی آج کے دن تک کس بات پر ریلیز کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ اس منصوبے کو آپ بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا گارنٹی اس بات کی کہ اس کے نام پر، اس منصوبے کے نام پر دوبارہ پنجاب میں یہی کرپشن کا بازار گرم نہیں کیا جائے گا؟ اور اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بجلی کا بل دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، لوگوں کے گھروں میں گیس دینے کے بل کی استطاعت نہیں ہے، لوگ صفائی کا بل نہیں دے سکتے، لوگ اپنا چولہا جلانے سے قاصر ہیں، ان کے گھروں میں وہ اپنی خریداری نہیں کر سکتے، راشن نہیں خرید سکتے۔ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، میں آپ ایک گلی کی آپ کو بات بتاؤں، جو لوگ دو دو تین تین قربانیاں دیا کرتے تھے، ان کی کیپیسٹی یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایک حصہ تک ڈالنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ صورتحال ہوئی پڑی ہے۔ اس دوران اگر آپ لوگوں کو ریلیف دیتے، یہی اربوں روپے آپ گراسری میں ان کو ریلیف دے دیتے، آپ پیٹرول میں ریلیف دے دیتے، آپ بجلی میں ریلیف دے دیتے، تو شاید لوگوں کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جاتی۔ اور میں آخر میں یہ بتاؤں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں یہ ساری ویڈیو جھوٹ ہے، یہ بالکل جذباتی باتیں ہیں اور یہ کمپین چلائی جا رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کل کی پریس کانفرنس کے اندر محترمہ سی ایم صاحبہ نے اس بات کا خود اظہار کیا ہے کہ ستھرا پنجاب کے نام پر کرپشن ہو رہی ہے اور اس کرپشن کا سختی سے نوٹس لیا جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ سی ایم صاحبہ نے کم از کم اس بات کا اظہار تو کیا، مانا تو ہے کہ اس منصوبے کے نام پر کرپشن ہوئی، اور ایک عزم کا اظہار تو کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایک خوف تو پیدا ہوگا، ایک ڈر تو پیدا ہوگا، لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ اس منصوبے کو پیور کرنے کے لیے، پیورٹی کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ کس طرح آنے والے دنوں میں یہ لوگ جو اپنے جھوٹے فیک ملازمین ہیں، جن کی نام پر تنخواہیں تو آتی ہیں لیکن جیب کسی اور کی بھری جاتی ہے، اور سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو احتجاج کر ہوتے ہیں کہ ہمیں سیلریز ملتی ہی نہیں ہیں، یہ سارا پیسہ، اس سارے سسٹم کو آپ پیوریفائی کس طرح کریں گے؟ آج کے دن میں ہمیں صرف ایک خبر ہی لے دے کے بیٹھ گئی ہے، جی انمول پنکی نے یہ کر دیا، انمول پنکی عدالت چلی گئی، انمول پنکی بھائی اس کی تو سیدھی سزا ہے، جتنا ڈرگز اس کے پاس پکڑی گئی ہے عدالت میں لے جائیں، سیدھی سزائے موت دیں، ختم کریں اس کیس کو۔ اصل تو لوگ جو سسک کے بلک کے تڑپ کر جو مر رہے ہیں، اصل تو ان کا خیال کرنے کی ضرورت تھی۔ اور سی ایم صاحبہ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کریں گے کہ اس منصوبے سے بھی بہتر پروجیکٹ اس وقت یہ ہے کہ ان غریب لوگوں کو پیٹرول کے اندر انہیں ریلیف دیں، سبسیڈیز دیں، باقی چیزوں میں سبسیڈیز دیں، تاکہ اس وقت لوگ جو ہیں جس مصیبت میں پڑے ہیں وہ اس سے نکل سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، اور اگر آپ کے علاقے میں بھی ستھرا پنجاب کی صورتحال وہی ہے جو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ کے ایریا میں پنجاب چمک رہا ہے یا وہاں بھی اسی طرح کوڑا کرکٹ پڑا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آئی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔